میں نے عرض کرنے کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 4 بیٹے میرے اعلیٰ سکیل کے افسر ہیں، 1 بیٹا میرا حافظ قرآن ہے۔ جب میرا جنازہ ہوگا ان 4 سے کہا جائے گا آئیں اپنے ابو کا جنازہ پڑھائیں، وہ کہیں گے پڑھانا تو درکنار، ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا، لیکن جس کو میں قرآن پڑھاؤں گا وہ مصلی رسول پر آئے گا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہ میرے ابو کی بخشش فرما، ابو جیسے تھے ان کو بخش دے، مجھے تو قرآن پڑھا گئے۔ اسی طرح ابو کو قبر میں جب رکھا جائے، دنیا کی ساری ڈگرا اگر قبر کے اوپر پھونک ماریں، قبر والے کو فائدہ نہیں ہوگا، قبر والے کو فائدہ ہوگا جو اللہ کے قرآن کے ذریعے ہوگا یا عربی کے فرمان کے ذریعے ہوگا۔ اس لیے نیت کریں 1 بیٹا حافظ قرآن یا عالم قرآن ہو، اور آپ کے لیے سعادت ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے علاقے کے لیے محرومی ہے ظاہری لحاظ سے، ویسے تو نعمت ہے ہمارے علاقے کے لیے، آپ کے علاقے کے لیے خوش نصیبی کہ آپ کے علاقے کے اندر ایک بہترین ادارہ مدرسہ غوثیہ رضویہ فیضان عطار، بہترین ادارہ جو ہر سال آپ کو 2-3 حافظ پرووائڈ کرتا ہے۔ ہم سوچیں کہ قاری صاحب نے اپنا گھر چھوڑا ہوا ہے، اور اکثر جانتے ہیں قاری صاحب کے گھر کو، قاری صاحب نے اپنا گھر چھوڑا ہوا ہے، اور یہ بات نہیں گھر کو ویران کیا ہوا ہے، گھر میں انہوں نے بہترین عالی شان ادارہ بنایا ہوا ہے، اور تقریباً 70 سے 80 بچے وہاں قرآن پڑھتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کے علاقے کے اندر ایک بہت بڑی نعمت قاری صاحب کی صورت میں موجود ہے، بہترین قاری ہیں، بہترین آپ جو ہے رہنما ہیں، اور بہترین ادارے کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ تو ہم سوچیں کہ ہمارے علاقے کے اندر رب تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی، ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، اور جو ادارہ ہمارے حافظ قرآن ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، ہمیں ناظرہ قرآن ہمارے بچوں کو قرآن سکھاتا ہے، ہم نے اس ادارے کے ساتھ کتنا کچھ کیا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے ہم ٹیوشن فیس، ہاسٹل ڈیوز، کھانے پینے کے اخراجات، یہ لیکچر اور کتابیں، یونیفارم، شوز، پالش، ہر چیز بچے کی برداشت کرتے ہیں جب دنیا سکھاتے ہیں، لیکن ہم سوچیں کہ دنیا والے استاد کو ہم کتنا نوازتے ہیں، اور جو بچہ ہمارے بچے کو، جو قاری صاحب ہمارے بچے کو اللہ کی کتاب پڑھا رہے ہیں، ہم اس کی کتنی خدمت کرتے ہیں، اس کے ادارے کی کتنی خدمت کرتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نہ دے، میں خود سکول پڑھتا رہا ہوں، بڑے ایکسپینسز ہوتے ہیں، بڑے اخراجات ہوتے ہیں، بڑے پیسے، بڑے فیسیں، اور آنے جانے کے اخراجات، یونیفارم تو فلاں پارٹی ہے تو فلاں پارٹی تو فلاں پارٹی، یعنی یوں آپ کریں کہ ایسے کے اوپر سمجھ لیں کہ آپ نے ایک بھینس پالی ہوئی ہے جس کو آپ کھلا پلا رہے ہیں، اور اس سے فائدہ بھی کچھ نہیں، اتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ میں خود برداشت کر کے آیا ہوں۔ اب فرض کرنے کا مقصد سکول ہے ہماری ضرورت، پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن بچے کو اتنا تو قابل بنا جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ مصلی رسول پر کھڑا ہو کر ہمارا جنازہ پڑھائے، اتنا قابل ضرور ہے۔ ہم بچے کو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار پر لگا دیتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھایا۔ قرآن پڑھایا ہوتا بچہ جانتا ربنا اغفر لی والی والدی۔ اگر بچے کو قرآن کے قریب یہ بہترین ادارہ آپ کو سہولت پرووائڈ کر رہا ہے حفظ قرآن کی، ناظرہ قرآن کی، بڑے ہوں چھوٹے ہوں تمام اس ادارے کے اندر داخل ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مولانا قاری القرآ زینت القرآ فخر القرآ نجم القرآ قاری محمد یونس صاحب، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دراز عمر بالخیر دے، اور اس علاقے کے لیے بہترین اعزاز یہ ہے کہ ہماری دعوت اسلامی، وہ بہترین لوگ دعوت اسلامی کو پہلے ہم تعارف کرواتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ابتدا کے اندر دعوت اسلامی کا تعارف کروایا جاتا تھا، لوگ کہتے کون سی جماعت؟ اچھا ثابت ہوتے، ہمیں ثابت ہوتے کہتے تھے، مجھے یاد